اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ہجری غزوہ خندق سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی دشمن کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار اتحاد کا ہوتا ہے، اور اس بار مشرکین نے اتحاد کا ہتھیار استعمال کیا اور وہ خطرناک ترین ہتھیار تھا، اور یہی اتحادی قوت ان کا آخری ہتھیار بھی تھا۔ اس کے بعد مشرکین طاقت میں نہیں رہے، وہ بٹ گئے، اور دوسری طرف مسلمان ایک علاقائی قوت کے طور پہ ظاہر ہو گئے۔ مشرکین اور کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ 5 ہجری غزوہ خندق کے بعد مشرکین دفاعی حالت میں چلے گئے۔ اب ان کو مسلمانوں سے طرح طرح کا خوف لاحق تھا۔ 5 ہجری غزوہ خندق سے پہلے مسلمانوں میں منافقین کی چھوٹی سی جماعت کے اختلاف کے علاوہ کوئی بھی بڑا اختلاف ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ اب مسلمان طاقت میں آنے لگ گئے تھے، اب اس طاقت کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ بھی اسلام میں آنا شروع ہو گئے جن کو اسلام میں آخرت کا فائدہ نظر آ رہا تھا، یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو دنیا کا فائدہ نظر آ رہا تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو دونوں فائدے اسلام میں نظر آئے۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ ہوا، جس میں 700 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 6 ہجری ماہ شوال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ کا سفر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تقریباً 1400 اصحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال کے آخر میں مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینے کا قائم مقام مقرر کیا۔ کیونکہ یہ سفر لڑائی کی غرض سے نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کو مسلح رہنے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقریباً 5 یا 6 دن کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ تقریباً 1400 مسلمانوں کے مقام حدیبیہ تک پہنچے، جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ تک پہنچے، یہاں خالد بن ولید کی قیادت میں تقریباً 200 افراد مکہ سے مسلح ہو کر یہاں پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہیں پر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا پیغام دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب حضرت عثمان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے ایک بیعت لی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے۔ اس دوران اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ تا دم مرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اس بات کی خبر جیسے ہی مشرکین تک پہنچی، انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ جنگ کا ارادہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ارادے ترک کر دیے اور صلح نامہ بھیج دیا، اور اسی دوران حضرت عثمان بھی واپس آ گئے۔ مشرکین مکہ نے صلح نامہ بھیجا یا صلح نامے پر متفق ہو گئے اور اپنا ایک سفیر سہیل بن عمرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ مشرکین مکہ کے سفیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کافی بحث ہوئی۔ اس کے بعد کچھ نکات کے اوپر اتفاق ہوا اور اس کو معاہدے کی شکل دے دی گئی، اور اسی معاہدے کو حضرت علی کے ہاتھوں تحریری شکل بھی دے دی گئی۔ جب حضرت علی یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ رہے تھے، اسی دوران جب حضرت علی یہ معاہدہ لکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا، اسی دوران مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو ان کے خلاف جنگ نہ کرتے، لہٰذا یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رسول اللہ کا لفظ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس دوران حضرت علی نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب کو محسوس کیا اور خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا۔ یہ معاہدہ کچھ اس طرح سے تحریر ہوا کہ ابتدا اللہ کے نام سے، امن کی یہ شرائط محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو سفیر مکہ کے درمیان طے ہوئی۔ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی محمد کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں آزاد ہے۔ اسی طرح کوئی بھی قریش مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں وہ آزاد ہوگا۔ کوئی بھی جوان آدمی یا ایسا شخص جس کا باپ زندہ ہو، وہ محمد کی طرف اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر جائے تو اسے اپنے والد یا سرپرست کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی قریش مکہ کی طرف جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس سال محمد مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، مگر اگلے سال وہ اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، 3 دن گزار سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قریش مکہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ہٹ جائیں گے۔ جب محمد اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں گے تو غیر مسلح ہوں گے، سوائے ان
ان سادہ تلواروں کے جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ 1400 اصحابہ کے واپس مدینہ آ گئے، اور اس پوری مہم میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ مدینہ سے باہر رہے۔ اس مہم کے دوران دونوں اطراف سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی نہیں ہوئے، کوئی زخمی یا قیدی بھی نہیں ہوا، کوئی مال غنیمت بھی ہاتھ نہیں آیا کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک اصحابی مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، لیکن معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اس مہم کے دوران جنگ کا علم کس کے ہاتھ میں تھا اس کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ اس مہم کو غزوہ حدیبیہ کا نام دیا گیا، لیکن اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ صلح ہوئی۔ اس مہم کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ تحریر کروا رہے تھے، کچھ اصحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے کچھ نکات کے اوپر رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ کچھ مسلمانوں نے اس بات پر رد عمل کا اظہار کیا کہ رسول اللہ کا لفظ کیوں نکالا گیا۔ کچھ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے اوپر اعتراض کیا کہ ہم مسلمان طاقت میں ہیں اور مشرکین کو ہرا سکتے ہیں، تو صلح کا جواز نہیں بنتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بعد میں مسلمانوں پر واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو فتح مبین کا نام دیا۔ اس مہم سے متعلق اگر چند نکات کو واضح کر دیا جائے یا بحث میں لایا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کافی حد تک آسانی پیدا کرے مستقبل کے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ طویل دشواریوں کے بعد غزوہ خندق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس آیا۔ اس دوران کافی سارے لوگوں کے دلوں میں کامیابیاں سمیٹنے کا رجحان بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ مشرکین اب دفاعی حالت میں تھے اور مسلمان اب طاقت میں آ چکے تھے۔ اسی دوران مشرکین کے ساتھ صلح نامہ کر لینا ایک انتہائی غیر معمولی عمل تھا، جو کہ انسان کے متوقع رویے سے بالکل مختلف تھا، اور اس کے نتائج بھی تاریخ نے ثابت کیے کہ کسی بھی لڑی جانے والی جنگ سے کہیں زیادہ مثبت نکلے۔ اور شاید اس مہم سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وقت مشرکین چاہے کتنا بھی نقصان کر چکے ہوں، اگر وہ معاہدے میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدے کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی حقیقی فتح کا نشان ہوتا ہے۔ اس مہم کے دوران دوسرا نقطہ جو شاید اہم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر فرمایا، اس دوران کافی سارے مسلمانوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے اس دوران اس بات پہ اعتراض کیا کہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم طاقت میں ہیں اور مشرکین مغلوب ہو سکتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر مشرکین نے اعتراض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ مسلمانوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ مشرکین کا کوئی فرد ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، لیکن وہ واپس نہیں کریں گے۔ ایسا کیوں؟ یہ اختلاف یا جو بھی اختلاف رائے پیدا ہوا وہ اتنا معمولی تھا یا فطری جذبات کی بنیاد پر تھا یا جو بھی تھا، ان اختلافات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے اور اللہ کی مدد سے ان اختلافات کو حل بھی کر دیا۔ اس واقعے سے اس بات کا اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف رائے کے دوران مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اور اس مسئلے کا حل بھی ہو گیا، اگر پیغمبر اسلام کے بعد کوئی مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو کس انداز سے حل کرنا ہے، اس مسئلے کا حل بھی پیغمبر اسلام نے پیش کر دیا۔